تاریخ نے اس جنگ کو جنگ بدر لکھا ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو مدینہ سے کچھ دوری پر بدر نام کے میدان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں ایک طرف اللہ کے رسول اور ان کے 313 ساتھی تھے، تو دوسری طرف مشرکین مکہ کا بہت بڑا لشکر تھا۔ مسلمانوں کے پاس نہ تو پورے ہتھیار تھے اور نہ ہی سواری کے انتظام، لیکن مکہ کا لشکر پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا تھا۔ اس میدان میں حق اور باطل کا ایسا آمنا سامنا ہوا جس نے پوری دنیا کا نقشہ اور سوچنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بدر کے ان 313 جابازوں کے سامنے جو دشمن کھڑا تھا وہ کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں تھی، بلکہ لاکھوں کی تعداد اور بہت بڑی فوج کا گھمنڈ لے کر میدان میں اترا تھا۔ مکہ کے لشکر میں 1000 سے زیادہ خطرناک اور ماہر جنگجو شامل تھے، جن کی مدد کے لیے پیچھے لاکھوں کا لشکر تھا۔ اس دور کے حساب سے وہ لشکر اتنا بڑا اور طاقتور تھا کہ اسے ہرانا لگ بھگ ناممکن مانا جاتا تھا۔ ان کے پاس عمدہ گھوڑے اور بے حساب ہتھیار تھے، لیکن دوسری طرف صرف 313 کی تعداد، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، لیکن ان کے دلوں میں وہ طاقت تھی جو دنیا کے کسی ہتھیار میں نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ 313 جاباز کیوں جیتے اور کیسے انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی؟ کیونکہ وہ 313 منافق یعنی ہپوکریٹ نہیں تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی چھل کپٹ یا دوہری چال نہیں تھی، بلکہ وہ اندر اور باہر سے پوری طرح سچے اور ایک تھے۔ ان کے اندر دنیا کے لالچ یا دکھاوا نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور حق کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے تھے۔ جب انسان کے نیت میں منافقت یعنی ہپوکریسی نہیں ہوتی اور وہ پوری ایمانداری کے ساتھ سچائی کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی اور نہ ہی اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ وہ 313 غاصب نہیں تھے، انہوں نے کسی کی زمین یا حق پر ناحق قبضہ نہیں کیا تھا، وہ کسی کا مال چھیننے یا کسی پر زبردستی حکومت چلانے کے ارادے سے جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ظلم سہا تھا اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، لیکن کبھی کسی کا حق غصب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب انسان غاصب نہیں ہوتا اور اس کا مقصد صرف اپنے حق اور سچائی کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ غاصب چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار اسے منہ کی کھانی ہی پڑتی ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور ہوتا ہے۔ وہ 313 جاباز کسی پر جبر کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے کبھی کسی کمزور کو نہیں دبایا تھا اور نہ ہی اپنی طاقت کا بیجا استعمال کیا تھا۔ ان کا مقصد دنیا میں امن، انصاف اور برابری قائم کرنا تھا، نہ کہ لوگوں پر ظلم کرنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ 313 اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کم ہتھیاروں، کم تعداد کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ جیت اور ہار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھروسہ اللہ پر ہو تو 313 بھی لاکھوں کے لشکر پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو مکہ کی فوج میدان میں کھڑی تھی وہ ظالم بھی تھی، جابر بھی تھی، منافق بھی تھی، غاصب بھی تھی اور بہت طاقتور بھی تھی۔ انہیں اپنی فوج کی تعداد اور ہتھیاروں کی چمک پر بہت غرور تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج ان 313 کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اور اپنا خوف پورے عرب دنیا میں پھیلا دیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ طاقت کا نشہ اور ظلم کا غرور بہت دیر تک نہیں رہتا۔ ان کی پوری فوج انسانیت کی دشمن تھی اور صرف اپنی طاقت کے دم پر دوسروں کو دبانا جانتی تھی۔ بدر کے میدان میں ان کے سارے زور بازو، طاقت، منافقت، جبر، ظلم اور غصب کی پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ انہیں ایسی شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کا سارا گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ جنگ بدر کا یہ سبق آج کے ظالموں، جابروں اور طاقت کے نشے میں چور ملکوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ طاقت سے ایک وقت تک کسی کو دبایا جا سکتا ہے، جیت ہمیشہ سچائی اور انصاف کی ہی ہوتی ہے۔